صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی جھوٹی بات کرے بالکل اس کی بخشش نہیں ہو سکتی. ہاں جی. کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جھوٹ بول رہا ہے بالکل وہ تو بالکل ناقابل اللہ بہت سینسٹیو ہے اس معاملے میں جی. ہمیں بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نہ جھوٹا خواب بیان کریں, نہ جھوٹی بات بیان کریں, نہ کوئی جھوٹا ایلیگیشن لے کے آئیں. سارا ایمان ضائع ہو جائے گا, ساری آپ کی محنت ردی ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس بڑھیا کی طرح سے بیٹھے ہو جو ساری زندگی سود کھاتی رہی اور اینڈ پہ الجھا بیٹھی, سارے کچھ نہ ملا اس کو, ساری عمر کی کمائی رد ہو گئی آپ کی. بہت احتیاط کی بات ہوتی ہے. تو میں نے بہرحال اس کو تھوڑا سا ذرا ایسے ہلکے سے لے کے آیا. میں کہ ہم ذرا کھلے مزاج کے لوگ ہیں, تو میں نے پھر اسے بتایا کہ بھائی میری تو دیگر ممالک میں فلاں ملک کے جو پادری ہیں میری ان سے بھی بات ہوتی ہے, میرا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہو چکا ہوا ہے, سارے لوگوں سے ہوتی ہے میری بات, بین المذاہب بھی ہوتی ہے, تو چلتے رہتے ہیں. اور سرکار ویس صاحب کا تو پیغام بھی جو ہے نا وہ بہت آفاقی قسم کا پیغام ہے. میں رحیم یار خان گیا تو مجھے وہ مخدوم صاحب جو ہے نا وہ لے کے گئے ایک ہندو کے گھر میں. اس نے سرکار ویس صاحب کی تصویر لگائی ہوئی, اور میں نے کہا جی یہ تو ہندو ہے, تو یہ سرکار ویس صاحب کی تصویر اس نے کیوں لگائی ہے؟ تو کہتے ہیں آپ پوچھ لیں. میں کہا بھائی کیوں لگائی یہ تصویر تم نے؟ کہتے جی ایک تو ہم ان کو پڑھتے ہیں, اور یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمارے کو اوتار ہے. مجھے ان کی تصویر کے اندر ایسی کشش محسوس ہوتی ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ یہ ہمارے کوئی اوتار ہے ہمارے لیے. اور وہ یونیورسل باتیں جو ہیں, یونیورسل ٹروتھ جو ہے وہ تو سب کے لیے برابر ہے جی. بیسک ایتھکس, بیسک کوڈ سب کے برابر ہے. تو بہرحال ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر واپس. تو یہ بھی سوچنے والی بات ہوتی ہے کہ اب آپ کی کمپنی میں کتنے کھلے لوگ ہیں. اگر آپ کی کمپنی کے اندر نیرو مائنڈڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ آپ کا نیریٹو بھی نیرو ہونا شروع ہو جائے گا جی. اگر آپ کی کمپنی کے اندر کھلے دل کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے آپ کا ویژن بھی براڈ ہونا شروع ہو جائے گا جی, سارے کا سارا. تو اپنی کمپنی کا جائزہ لینا, اپنی سنگت کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے. سرکار والا صاحب نے کہا ہے کہ جو آپ کی سنگت ہے وہی آپ کا انجام ہے. اللہ اکبر. آپ جس طرح کی سنگت میں بیٹھتے ہیں وہی انجام آپ کا نکلے گا. تاش کی سنگت میں بیٹھیں گے تو تاش والوں جیسا انجام نکلے گا, پولیس پکڑ لے گی آپ کو آ کے, ہے نا جی. جوئے والی محفل میں بیٹھیں گے تو یہی ہوگا, رقص و سرور کی محفل میں بیٹھیں گے تو اس طرح کے آئیں گے. کسی دینی شخص کی خدمت میں بیٹھیں گے تو اور آئے گی, کسی روحانی بزرگ کے پاس بیٹھیں گے تو اور کیفیات آپ کے اوپر آئیں گی, اور وہ کیفیات آپ کے اوپر مرتب ہوتی ہیں. اور آپ کا لاہ عمل اس طرح سے آپ کی سوچ کو مینٹور کرتی ہے یہ کمپنی, اور آپ کا رستہ جو ہے نا پانی کا ادھر بہاؤ چلنا شروع ہو جاتا ہے, رخ بدلنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے ایک دور میں یہاں پہ نا لاہور میں بسنت کا تہوار ہوا کرتا تھا جی, اب نہیں ہوتا. تو وہ پتنگوں کا دور ہوتا تھا. تو سب سے زیادہ اہم کام لاہور میں یہ ہوتا تھا کہ ڈوریں اکٹھی کریں اور پتنگیں اکٹھی کریں اور کائٹس کا بندوبست کریں اور چھت کا اہتمام کریں اور لائٹیں لگائیں اور کھانے پکائیں اور مہمانوں کو بلائیں اور آئی بو کریں اور یہ وہ ہے جی, کاٹا بو کر لیں جو بھی کرنا ہے اس کو. تو ساری دنیا کا مزاج اس طرح سے بنا ہوتا ہے, آپ کی سنگت بھی ویسی بنی ہوئی ہوتی ہے.